انور اقبال صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ اس معاہدے سے خطے کے جو دیگر ممالک ہیں ان کے مفادات کس حد تک متاثر ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، خطے کے دیگر ممالک سے اگر آپ کی مراد ہے گلف کے ممالک، سعودی عرب اور یو اے ای اور قطر، تو ان کے لیے اس میں فائدہ بھی ہے۔ اگر فرض کریں اس معاہدے کی صورت میں ایران سے ان کے تعلقات بہتر ہو جاتے ہیں تو پورے خطے میں ٹینشن کم ہوگی اور وہ اس میں ان کا فائدہ ہے۔ لیکن اگر ٹینشن بڑھتی ہے تو پھر بھی ان کو اس بات کو سمجھنا پڑے گا کہ ایران نے ایک بات کو اسٹیبلش کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک سپر پاور اور اسرائیل کے سامنے وہ ڈٹ کے کھڑا ہو گیا اور اس بات کو انہوں نے ظاہر کر دیا کہ وہ اس قابل ہیں کہ سپر پاور کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ تو وہ جو خطے کی جو صورتحال ہے اس پہ یکسر تبدیلی آئے گی، کیونکہ ایران وہاں اب ایک بڑی طاقت کے طور پر ابھر کے سامنے آئے گا۔ اگر اس سے مراد آپ کے مثلا ذرا دور کے ممالک ہیں، افغانستان یا چائنا یا بھارت، تو اس میں یہ کہ چین کے ساتھ ایران کے بہت اچھے تعلقات ہیں اور چین نے خاموشی سے پردے کے پیچھے رہتے ہوئے سارے عمل میں، سارے پروسیس میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ وہ تو چین کی اہمیت میں اور اضافہ ہوگا۔ بھارت جو ہے، بھارت کے ساتھ سیاسی تعلقات بہت کلوز ہیں ایران کے، لیکن اس عمل میں بھارت نے کوئی کردار ادا نہیں کیا ہے اور وہ مجھے تو بلکہ یوں لگتا ہے کہ پاکستان کی جلن میں وہ حالانکہ وہ چاہتے تو اس کوشش کی حمایت کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو اس سے الگ رکھا۔ تو وہ ان کی مرضی ہے، مگر میرا خیال ہے کہ جب سمجھوتا ہو جائے گا تو اسی سے عربی میں کہتے ہیں نا کہ جو فتح ہوتی ہے اس کو ہر کوئی کہتا ہے کہ میں اس کا والد ہوں، اور شکست یتیم ہوتی ہے۔ تو جب فتح ہو گئی ہے، کامیابی ہو گئی ہے، تو بھارت بھی تسلیم کرے گا اس بات کو اور اسی پروسیس کا حصہ بنے گا۔ ٹھیک ہے انور اقبال صاحب، ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ متن کے تحت حتمی معاہدے کے لیے 60 روز کی مدت کا آج سے آغاز ہو گیا ہے۔ ساتھ میں یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ سوئٹزرلینڈ میں ملاقات ہوگی یا نہیں، فیصلہ اگلے چند گھنٹوں میں ہوگا۔ تو یہاں سے پاکستانی ڈیلیگیشن بھی وہاں گیا ہے، تو اور وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی آج صبح روانہ ہونا ہے یہاں سے سوئٹزرلینڈ کے لیے۔ تو پھر 19 تاریخ کو کیا ہونے والا ہے جب دستخط آج ہو گئے تو؟ دیکھیں، یہ ہو سکتا ہے دستخط تو اس لیے ہو گیا کہ تاکہ آگے کوئی اگر حالات میں اونچ نیچ ہو تو بھی یہ جو سمجھوتا ہے اس پہ کوئی اثر نہ پڑے تو دستخط ہو جائے۔ لیکن اب آگے ہوتی ہے کہ آپ سمجھ لیں کہ پبلک ریلیشن ایکسرسائز ہوتی ہے اور بڑی اس کی اہمیت ہوتی ہے کہ آپ کسی معاہدے کو عوام کی نظر میں اس کی اہمیت جب ہی بنتی ہے جب ٹاپ لیڈرشپ انوالو ہو۔ تو اس میں صدر ٹرمپ خود وہاں جا سکتے ہیں، اس کا انہوں نے ابھی اعلان نہیں کیا، اور اگر وہ نہیں گئے تو ایک اعلان تو وہ کر چکے ہیں کہ جے ڈی وینس جائیں گے، ان کے جو نائب صدر ہیں، اور وہاں سے ایران سے صدر ٹرمپ کا جانا اس بات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ایران سے کون آ رہا ہے۔ ایران سے اگر ان کے صدر آتے ہیں صدر ٹرمپ چلے جائیں گے، اگر وہ نہیں آتے ہیں تو پھر جے ڈی وینس جائیں گے۔ یعنی جس لیول کی ایران کی پارٹیسپیشن ہوگی اسی لیول کی امریکہ کی ہوگی، لیکن بہرحال لیڈرشپ اس میں فزیکلی شریک ہو کے، جسمانی طور پر اس میں شریک ہو کے اس بات کا مظاہرہ کریں گے کہ ان کے اندر ایران اور امریکہ کے بیچ مفاہمت کے ایک نئے دور کا آغاز ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اس معاہدے سے عالمی امن کے امکانات کس حد تک روشن ہوتے دیکھ رہے ہیں آپ؟ عالمی امن کے لیے تو اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ صورتحال کہاں پہنچ گئی تھی۔ یعنی یہ جو صرف ایران اور امریکہ کی بات نہیں رہی تھی، یا صرف عمران امریکہ اور اسرائیل کی بات نہیں رہی تھی، اس میں چائنا بھی ظاہر ہے ایران کی یہ پوری اسٹریٹجی ہے، جو ڈیفنس ٹیکنالوجی ہے، ہر چیز میں صاف نظر آتی ہے چائنیز انوالومنٹ، اور چائنا کے مفاد میں ہے کہ ایران ایک مضبوط ملک کے طور پہ کھڑا رہے، اور روس کے بھی مفاد میں یہ ہے۔ تو اگر جنگ آگے بڑھتی تو بہت خطرناک ہو جاتی اور ایک بہت بڑی جنگ میں تبدیل ہو سکتی تھی۔ تو اس معاہدے نے ایک بڑی جنگ کو روک دیا ہے جو ساری دنیا کے لیے مفید ہے۔ ٹھیک ہے انور اقبال صاحب، کیا یہ معاہدہ دیگر ممالک کے لیے بھی ایک مثال بن سکتا ہے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس معاہدے کے بعد عالمی سطح پر سفارتی تعلقات میں کیا تبدیلیاں متوقع ہیں؟ دیکھیں، دیگر ممالک کی جی اگر ہم بات کریں تو ہمارا تو سب سے بڑا کنسرن ہے نا انڈیا اور پاکستان کے بیچ مفاہمت۔ اب یہ 80 سال ہو گئے، تقریباً 80 سال ہونے والے ہیں، اور ہمارے